آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کر رہے ہیں جو سننے میں بالکل کسی ہالی ووڈ فلم جیسی لگتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایران کی نکلی فوج کی۔ جی ہاں، ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے لکڑی اور گتے سے بنے ہتھیاروں نے ایک حقیقی عالمی ٹینشن کو جنم دے دیا۔ تو سب سے پہلے ذہن میں سوال یہی آتا ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ آخر کوئی ملک ایک پوری کی پوری نکلی فوج بنائے گا ہی کیوں؟ کیا یہ صرف ایک مذاق تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہری سوچی سمجھی حکمت عملی تھی؟ چلیں اس پہیلی کو سلجھانے کے لیے پہلے ذرا اس ہالی ووڈ سٹائل فوج پر ہی نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایران کے نکلی ہتھیاروں کا واقعی ایک عجیب کیس ہے جس نے آپ یقین کریں دنیا بھر کے ڈیفنس اینالسٹس کو چکر میں ڈال دیا تھا۔ دیکھیں، سب سے دلچسپ بات یہاں یہ تھی کہ دور سے سیٹلائٹ کی آنکھ سے یہ ٹینک اور جہاز بالکل اصلی لگتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ قریب آتے سارا پردہ پھاش ہو جاتا تھا۔ پتہ چلتا تھا کہ یہ تو صرف لکڑی کے فریم ہیں جن پر کینوس لگا کر پینٹ کر دیا گیا ہے، بالکل ایسے جیسے کسی بڑے سیاسی ڈرامے کے لیے سٹیج کے پراپس تیار کیے گئے ہوں۔ لیکن پھر گھوم پھر کر سوال وہیں آ جاتا ہے، آخر اتنی محنت کی ہی کیوں گئی؟ وہ کیا سیاسی ماحول تھا؟ وہ کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے ایران نے یہ قدم اٹھایا؟ تو اب کیا ہوا سے آگے بڑھ کر کیوں ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ اور یہی چیز ہمیں اس کہانی کے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے، یعنی جیو پولیٹیکل بیک ڈراپ۔ یہاں ہم ان واقعات کو دیکھیں گے جنہوں نے اس انوکھی صورتحال کو پیدا کیا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کتنی تیزی سے خراب ہوئے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 2018 سے، جب امریکہ ایران نیوکلیئر ڈیل سے نکل گیا۔ پھر فوراً ہی ایران پر سخت ترین معاشی پابندیاں لگا دی گئیں۔ 2019 آتے آتے آبنائے ہرمز میں فوجی کشیدگی انتہا تک پہنچ چکی تھی، اور 2020 کے شروع میں ایک ٹارگٹ پر کی گئی فوجی کارروائی کے بعد پورا خطہ جیسے ایک دھماکے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ ماحول بے حد کشیدہ تھا۔ تو اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا ایران کے اس نقلی ذخیرے کو قریب سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیکوائز یعنی یہ دھوکے آخر تھے کیا۔ اب یہ دیکھیے، اس سے سارا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے امریکہ کا اصلی نیمٹس کلاس ایئر کرافٹ کیریئر، ایک بہت بڑی مشین جو نیوکلیئر پاور سے چلتا ہے، 90 جہاز لے جا سکتا ہے اور جس پر 5000 سے زیادہ کا عملہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ایران کا بنایا ہوا ایک سادہ سا بارج جسے ایک ٹگ بوٹ کھینچ رہے ہے اور اس کے اوپر پلائی ووڈ کے بنے نکلی جیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ مقابلے اتنا عجیب ہے کہ خود ایک کہانی ہے۔ اور سنیے، یہ کہانی صرف اس ایئر کرافٹ کیریئر تک ہی نہیں تھی۔ اس پوری پروپیگنڈا ڈرائیو میں نکلی فائٹر جیٹ تھے، ڈیکوائے ٹینک تھے اور ڈمی میزائل سسٹم بھی تھے۔ تو یہ صاف تھا کہ یہ کوئی ایک آدھ چیز نہیں بلکہ ایک پوری منظم کوشش تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایران نے اپنا نکلی بیڑا تو تیار کر لیا۔ اب آتا ہے سب سے مزے کا سوال، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس پر اٹیک کیسے کیا؟ اور یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اور جواب تھا لفظوں کی جنگ۔ اصل اٹیک کوئی میزائل یا بم نہیں تھا، نہیں، یہ تو ایک وار آف ورڈز تھی، ایک سائیکولوجیکل فرنٹ پر لڑی جانے والی جنگ۔ امریکی رد عمل کا خلاصہ سمجھ لیں اس ایک بیان میں تھا۔ ایک یو ایس آفیشل نے سیدھے سیدھے کہہ دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہاں، ہم نے سنا ہے ایران ایک نکلی ایئر کرافٹ کیریئر بنا رہا ہے، ہمیں پتا ہے یہ نکلی ہے، ہم اس سے بالکل متاثر نہیں ہوئے، یہ سب صرف پروپیگنڈا ہے۔ مطلب بالکل سیدھا، صاف اور طنزیہ جواب۔ اسی قسم کے رد عمل کو ریٹوریکل اٹیک کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ جسمانی طاقت استعمال نہیں کرتے، بلکہ آپ سخت، تنقیدی یا طنزیہ الفاظ استعمال کر کے سب کے سامنے اپنے مخالف کے قدم یا اس کی کہانی کو چیلنج کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب اس پوری صورتحال کو تھوڑا آگے بڑھا کر دیکھتے ہیں۔ اس پروپیگنڈا جنگ کا اصل مطلب کیا ہے؟ آخر اس سب کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، اس قسم کے جیو پولیٹیکل تھیٹر کے پیچھے عام طور پر 3 بڑے گولز ہوتے ہیں۔ پہلا، اپنے ملک کے لوگوں کا مورال بوسٹ کرنا، انہیں اپنی طاقت دکھانا۔ دوسرا، بنا سیدھی لڑائی کے اپنے دشمن کو ایک پیغام دینا، ایک چیلنج دینا۔ اور تیسرا، یہ چیک کرنا کہ آپ کا مخالف ایک ممکنہ خطرے پر ریئیکٹ کیسے کرتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مقصد صرف دشمن کو دھوکہ دینا نہیں ہوتا، اصل مقصد تو باقی سب کو،
یعنی اپنے لوگوں کو اور پوری دنیا کو ایک کہانی سنانا ہوتا ہے۔ اور یہ چارٹ اس بات کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ اس جیسی پرفارمنسز کا اصل آڈینس کون ہوتا ہے۔ دیکھیں، 50% تو یہ اپنی گھریلو آبادی کے لیے ہوتا ہے، 30% بین الاقوامی برادری کے لیے، اور صرف 20% اس دشمن کے لیے ہوتا ہے جس سے مقابلہ ہو۔ تو اس پورے واقعے کا سب سے بڑا سبق یا ٹیک اوے یہ ہے کہ آج کے دور کی جنگوں میں پرسیپشن یعنی آپ کا امیج اتنا ہی ضروری ہو سکتا ہے جتنی کہ اصلی طاقت۔ آپ کے پاس کیا ہے یہ تو اہم ہے ہی، لیکن آپ دنیا کو کیا دکھاتے ہیں یہ بھی اتنا ہی اہم بن جاتا ہے۔ اور اس پوری گفتگو کو ہم اس ایک آخری سوال پر چھوڑے جاتے ہیں۔ انفارمیشن وارفیئر کے اس دور میں زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ اصل ہتھیار یا پھر اس ہتھیار کے گرد بنی گئی کہانی؟